بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی، خوف فساد حلق سے نہ گفتہ رہ گئی۔ معزز سامعین گرامی قدر، وطن عزیز کے اندر ایک مرتبہ پھر ایک سازش بنی جا رہی ہے۔ کن کے خلاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں۔ رسول اللہ کا ہر صحابی قرآن کے حکم کے مطابق جو 1,24,000 سے لے کے 40,000 تک ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جو 10,000 فتح مکہ میں شامل ہوئے، ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جو 1400 کے قریب بیت رضوان میں شامل ہوئے، جس کو درخت کے نیچے کی جانے والی بیعت کہا جاتا ہے۔ اور ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جو بدری ہیں کہ وہ جو جی چاہے گناہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ لکھنے ہی نہیں، معاف کر دیے ہیں۔ ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے دعائیں دیں، جن کو متعین جنتی کا۔ ان میں سے بھی افضل وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، ان میں سے بھی پہلے 4۔ ان میں سے بھی ابو بکر صدیق جن کو 27 مرتبہ جنت کی بشارت ہوئی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ابو بکر سے لے کے طفیل دوسی تک کوئی بھی صحابی ہو، اس کی عزت اور ناموس کے اوپر اس وطن عزیز میں حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ جو بندہ رسول اللہ کے ساتھیوں سے مخلص نہیں ہے وہ پاکستان سے مخلص ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ توہین رسالت کرنے والے چاہے کسی بھی مسلک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہو سکتے۔ یہ وطن کلمہ طیبہ کی بنیاد کے اوپر بنا۔ اسی طرح جو رسول اللہ کے صحابہ سے مخلص نہیں ہے وہ عام مسلمان سے مخلص ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو رسول اللہ کی صحابیت کا، اس کو رسول اللہ کی صحابیت کی شرم حیا نہیں ہے، اس کو عام مسلمان کے خون عزت مال جان کی کیا شرم ہوگی؟ رسول اللہ جس صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حضرت عمر تک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے مابین کچھ بات ہو گئی اور حضرت ابو بکر خود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عمر کو کہیے مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی ایسی غیرت کرتے ہیں، آ کے کہتے ہیں، ماتھے پہ شکنے ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِقُوا لِي صَاحِبِي، کہ میری حیا کی وجہ سے، میری وجہ سے، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِقُوا لِي، میری وجہ سے صاحبی، میرے اس صحابی کو تنگ کرنا چھوڑ نہیں سکتے؟ اے ابو بکر تجھے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ مراد یہ تھی کہ ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنا مقصود تھا، اور صحابہ کے بارے میں اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ میری حیا کرتے ہوئے صحابہ کو کچھ مت کو۔ جس نے کسی ایک صحابی کو برا کہا اس پہ اللہ، رسول، جمیع ملائکہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کے جو آپس کے تنازعات ہیں، یہ ایک سٹیٹس کے لوگ ہیں، اگرچہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن ایک سٹیٹس ہے۔ ان کی آپس میں جو تنازع ہیں ان کو بنیاد بنا کے کوئی امتی اٹھ کے ان کے اوپر ہردہ سرائی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہ اجازت ہے۔ وہ صحابی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا، لیکن ابو بکر آپ کا احسان کل قیامت کے دن رب اتاریں گے۔ حالانکہ احسان تو نبی کا امت کے اوپر ہوتا ہے کہ ایمان کو قبول کیا، پردے کا پتہ بتایا، محرم غیر محرم رشتہ داروں کی تمیز بتلائی، اور کیا کہا، اگر مجھے خلیل چننے کی اجازت ہوتی تو ابو بکر میں آپ کو خلیل چنتا، لیکن اللہ نے مجھے خلیل چن لیا۔ اتنے عظیم صحابی کے بارے میں ایک بدبخت کفر کے فتوے لگائے، 20 پرچے اس کے اوپر درج ہوں، وہ کیسے فرار ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں گرفتار نہیں ہو رہا؟ اور امیر معاویہ وہ ان صحابہ کے مقام و مرتبے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے دعا کی، اور صرف دعا نہیں کی، جن کے بارے میں احادیث معین جنتی ہونے کی موجود ہیں۔ اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ۔ بتائیے یہ دعا معین ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، اور اس کے ذریعے ہدایت دے۔ وہ امیر معاویہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کاٹ کے عنایت کریں، وہ امیر معاویہ پھر جو ان بالوں کو اپنے کفن کے اوپر رکھنے کی وصیت کریں، وہ امیر معاویہ کہ جن کی بہن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ ازواج میں منسلک ہو جائیں، یہ رشتہ داریاں رسول اللہ نے خود کی ہیں۔ وہ امیر معاویہ جن کو رسول اللہ کاتب وحی بنائے، وہ امیر معاویہ کے جن کے والد کے گھر کو دارالامن قرار دیا جائے، جن کے بارے میں رسول اللہ کہیں جو پہلا بحری بیڑا، جن کے بارے میں رسول اللہ کہیں کہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے یہ لوگ، یہ سارے معین جنتی ہونے کی نشانی ہے کہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا بھی موجود ہے، معین جنتی ہونے کی بھی، اور رشتہ داری بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام لینے والے، میں سب شیعوں کی بات نہیں کرتا، لیکن شیعوں میں سے روافظ
ایک ایسا گروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات کرتا ہے لیکن نبی کریم کے خاندان پہ حملہ کرتا ہے. نبی کریم کے خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سسر شامل نہیں ہیں. حضرت ابو بکر سسر، حضرت عمر سسر، حضرت ابوسفیان کی نبی کریم سے رشتہ داری سسر کی ہے. ایک بدبخت اٹھے چینل 24 کراچی کی شہرا کے اوپر وہ ملعون سرے عام امیر معاویہ ابوسفیان کے اوپر لعنت کرے اور چینل 24 مین سٹریم میڈیا اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرے. کیا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہ رسول اللہ کا خاندان نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے رشتہ دار نہیں ہے؟ خاندان کی بات کرنے والوں تم ابو بکر کی توہین کرو جو سسر عمر کی توہین کرو جو سسر ابو سفیان کی توہین کرو جو سسر بیویاں عائشہ حفظہ ام حبیبہ. یہ رسول اللہ کا خاندان نہیں ہے. خاندان دماد بھی ہوتا ہے ہم تو مانتے ہیں، لیکن کیا صرف علی ہیں، عثمان نہیں ہے، ابو العاص نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بنی ہاشم میں دی اور 2 بیٹیاں بنو امیہ میں دی. تم نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ ساری سٹوریاں ہیں. اور میں اہل سنت کے اندر رافضیوں کا فرنٹ مین مرزا جہلمی جیسے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کے ذہن میں مغالطہ، یہ مجرم ہیں، یہ سہولت کار ہیں. آج حضرت امیر معاویہ کے اوپر جو تبرا بازی کی گئی ہے اس کے اندر یہ بندہ بھی شامل ہے. فیا باغیہ کی حدیث، اپنی من گڑت تعویلات، امیر معاویہ کے لشکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسن یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. یہ بدبخت اس حدیث کی تشریح میں یہ بکواس کرتا ہے کہ امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے، رسول اللہ کے مسلمان ہیں، یہ کہتا ہے جہنم کی طرف بلانے والے. اے بدبخت، جس طرح طلحہ و زبیر کے قتل سے جناب سیدنا علی بری الذمہ ہے، اسی طرح عمار کے قتل سے امیر معاویہ بری الذمہ ہے. سیدنا زبیر کا قاتل جہنمی نہیں ہے، طلحہ کا نہیں ہے. حضرت علی نے خود کہہ دیا تھا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو. کسی اہل سنت نے تیری طرح بدتمیزی کرتے ہوئے کبھی یہ کہا ہے کہ یہ پورا گروہ تھا جی، جو قاتل تھا وہی ملعون ہے؟ حضرت علی بری ہیں اس قتل سے، اسی طرح سیدنا معاویہ عمار کے قتل سے بری ہیں. تو اپنی طرف سے کہانیاں بنائی ہوئی. میں آج حکومت پاکستان پوری سے، خان صاحب سے، ہر سیکیورٹی کے ادارے سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ قانون کو کہتے ہیں حرکت میں آئے، ان کے اوپر تو فرقہ وارانہ فسادات کے الزامات لگائے جاتے ہیں. اور اللہ کے لیے جو بندے اصحاب رسول سے مخلص نہیں ہیں، رافضی، وہ مسلمانوں سے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ اور میں شیعہ کابر سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج کے بعد وحدت کا نعرہ صرف ان کے ساتھ لگایا جائے گا اگر آپ اعلان کریں گے ہم ان رافضیوں سے بری ہیں. ورنہ اہل سنت یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہر شیعہ صحابہ کو برا کہتا ہے. ہمیں پتہ نہیں کہتا، لیکن آپ بھی تو برات کا اظہار کریں ان روافض سے. آپ اعلان کریں آئیے فرقہ وریت کا ایک حل، جو اس حال سے بھاگے گا وہی فرقہ وریت کا مجرم ہے. میں پیش کرتا ہوں ہر ادارے کو، اللہ کی قسم صدق کے دل سے پیش کرتا ہوں، جو بندہ کسی اہل بیت سے شروع کرتا ہوں، اہل بیت میں سے کسی کی بھی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے. اسی طرح جو صحابہ میں سے کسی کی بھی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے. دیکھیے کون فرار ہوتا ہے، کون فرقہ وریت پھیلانا چاہتا ہے، کون اس ملک میں آگ اور انتشار پھیلانا چاہتا ہے. ہم تیار اہل سنت، ہم نے نہ توہین کرنی نہ تنقید کرنی. جن کا پورا مذہب تبرے لعنتیں ڈالنے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، آپ ان کو پکڑتے نہیں. ملک کے تمام سیکیورٹی ادارے حرکت میں آئیں، ملک کو اس آگ اور انتشار سے بچائیں. چینل 24 پہ 42 پہ ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی جائے. یہ محسن نقوی نامی بندہ جب بھی کسی بھی چینل کا لائسنس لینا چاہے اس کو لائسنس نہ دیا جائے. پہلا مطالبہ اہل سنت کا یہ ہے. اس کو یہ حیا نہیں آئی کہ اعلان مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ کیا دکھا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان سب کو قانون کے دائرے کے اندر لا کے گرفتار کیا جائے. وہ آصف علوی ملعون کو، یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ بیوروکریسی کے اندر اور چند آٹے میں نمک برابر جو افسران رافضی ذہن کے ہیں ان کی ہلا شیری اتنی ہو گئی ہے کہ آصف علوی کو پکڑا نہیں جا رہا. آپ ان کو بھی پروب کریں اور ان اداروں سے نکالیں. اور ایک سیکیورٹی اداروں سے بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اہل سنت علماء کی جانیں بھی اسی طرح قیمتی ہیں، ان کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھا جائے. افسوس ہے کہ روافض کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے اور اہل سنت کے علماء سے سیکیورٹی واپس لی جا رہی ہے. خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل
کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو،